بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ آج مسجد باب العلم ڈیلویر میں 26 رمضان المبارک 1434 ہجری 4 اگست 2013 اتوار کے روز افطار سے پہلے جو مجلس ذکر پاک منعقد ہو رہی ہے، اس میں میں آج بہت سارے امپورٹنٹ پہلوؤں کا ذکر بریفلی کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مجلس بنیادی طور پہ ہونی تھی مولا کائنات کی شہادت کے ایام میں، اس وقت ہو نہیں سکی تو اسے آج رکھا گیا۔ تو آج جب یہ مجلس منعقد ہوئی عید کے قریب، لیلۃ القدر کے بعد اور اینڈ آف رمضان کے وقت، تو انتظامیہ نے بہت اچھا فیصلہ یہ کیا کہ یہاں پر ایک میلاد طرز کا، جشن طرز کا تذکرہ ہو جائے۔ تو آج سن لیجئے کہ کیونکہ اللہ کا گھر ہے یہ، تو میں نے آج عنوان بھی رکھا ہے اللہ کا گھر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، ایک گھر اللہ نے بھی بنایا سرزمین مکہ میں، اور فرمایا کہ تحقیق پہلا بیت جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، مبارکا وہدی للعالمین، وہ بابرکت ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ پہلا گھر کعبہ ہے، مسلمان کہتا ہے قبلہ اول یروشلم کا بیت المقدس ہے۔ اب بتائیں ہم قرآن کی بات مانیں یا آج کے سو کال مسلمان کی بات؟ قرآن کہہ رہا ہے ان اول بیت، فرسٹ ہاؤس ایور بلٹ on the surface of earth is in مکہ۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ قبلہ اول وہ ہے۔ تو اب جب مسلمان کو قبلہ اول کا ہی پتہ نہیں تو امام اول کا پتہ کیسے چلے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے بھی قبلہ اول ہے کہ اس میں امام اول آیا۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے امام اول بھی وہیں پیدا ہوا، امام آخر بھی اعلان وہیں سے کرے گا۔ یہ عجیب ہے، کل شیء یرجع الی اصل۔ عرب کا ایک مقولہ ہے کہ ہر شے اپنی اصل اوریجن کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ 12واں وہاں سے کیوں آئے گا، 14واں معصوم وہاں سے کیوں آئے گا؟ کیونکہ پہلا وہاں سے آیا ہے۔ ہر چیز کو پلٹنا ہے اصل اور نسل کی طرف، مارنا بھی وہیں سے آئے گا، آخری بھی وہیں سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سب پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ تو یہاں سے جو آپ کی ایگزٹ ہے روٹ 13 کی، اس سے کوئی کم از کم میں سینکڑوں بار گزرا ہوں، بیسیوں نہیں سینکڑوں آتے جاتے۔ کبھی میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ 13 نمبر والے روٹ پر 14 معصوموں والے اور 12 اماموں والوں کا سنٹر بنے گا۔ 13 رجب کے دن وہی
اور امام علی پیدا بھی 13 رجب کو ہوئے. آپ کو 13 روٹ کے اوپر ہی 12-14 کے ماننے والوں کے لیے مسجد اور امام بارگاہ میں. یہ بھی عجیب اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے. اور وہی پھر جو 13 رجب کو پیدا ہوئے انہی کے نام پر مسجد بھی قائم ہوئی. تو یہ پہلا گھر ہے اللہ کا، کعبہ. کعبہ پہلا گھر ہے اللہ. اس پہلے گھر کے بارے میں ذرا اللہ کے گھر کے بارے میں ایک ایشو ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ عربی میں 2 لفظ ہیں بیت کے لیے. بیت ہے اور دار ہے گھر کے لیے. گھر کے لیے 2 لفظ ہیں. دار الحیوان، ہمیشہ کا گھر، بیت العنکبوت. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پہلے گھر کو دار کیوں نہیں فرمایا، بیت کیوں کہا؟ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلے گھر کو دار کیوں نہیں کہا، بیت کیوں کہا؟ دار بھی گھر کو کہتے ہیں، بیت بھی گھر کو کہتے ہیں. بیت المال، مال کا گھر. دار المال نہیں کہلاتا. ضیاء الحق نے بھی جو بنایا تھا بیت المال، دار المال وہ بھی نہ بنا سکا. امیہ اور عباسیوں نے بھی جو بنایا بیت المال. دیکھیے یہ ذرا آج سمجھنا ہے کہ دار المال کیوں نہیں، وہ بیت اللہ ہے، دار اللہ کیوں نہیں. تو اب اس میں جواب یہ دیا عرب لغت والوں نے، ڈکشنری والوں نے، لینگویج والوں نے، گرامر والوں نے، کہ دار ہے دور سے. دار دور سے، دور نہیں ہوتے دور، دورے پہ گئے ہیں فلاں صاحب، دور چلیں گے شربت کے، ٹورس شابش دور. یہ دورے کی مجلس ہے، وہ جو گھروں میں مجالس ہوتی ہیں دورے کی مجلس، تو پھرنے کی. تو دور، علیکم السلام، دور کہتے ہیں، دار کہتے ہیں جہاں پر دور ہو. بیت کہتے ہیں جہاں بیتوتا ہو. دار کہتے ہیں وہ گھر جس میں خاص و عام آئے. بیت کہتے ہیں وہ گھر جس میں صرف خاص آئے. دار کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو. بیت کہتے ہیں سونے کی جگہ. بیت بیتوتا سے ہے. اب اللہ نے جو پہلا گھر بنایا چاہیے تھا وہ دار اللہ ہوتا، اس لیے کہ اللہ تو سوتا نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی. تو اسے چاہیے تھا کہ دار اللہ بناتا. اللہ نے اسے بیت اللہ بنایا. بیت اللہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا کہ جب تک کوئی وہاں پر رات نہ گزارے. اللہ رات گزارے تو اللہ نہیں رہتا. اب کوئی ایسی ہستی تلاش کرے کہ جس نے بچپن میں وہاں رات گزاری ہے اور جس کی ماں نے وہاں بیتوتا کیا ہے. یہ دار اللہ نہیں بیت اللہ بنا ہے. اللہ تو وہ نہیں تھا، لسان اللہ تھا، ید اللہ تھا، وجہ اللہ تھا، جنب اللہ تھا، ولی اللہ تھا. تو اب سمجھ میں آ گئی بات. اللہ کا گھر عنوان ہے آج. تو اللہ کا جو پہلا گھر ہے کعبہ، اسے اللہ نے فرمایا بیت اللہ، اللہ کا گھر جس میں ولی اللہ اور ام ولی اللہ نے رات گزاری ہے، اس لیے وہ گھر بنا. اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گھر جو اللہ کا ہے وہ ہے کعبہ. کعبہ، اب کعبہ کا ہم نے معنی دیکھا کہ کعبہ کہتے کس کو ہے. پتہ چلا کعبہ کہتے ہیں اٹھی ہوئی جگہ. یہ الالکعبین نہیں ہوتا، مسکرو الالکعبین،
یہ جو آپ کے پاؤں کی اٹھی ہوئی جگہ ہے، کعبہ یعنی اٹھی ہوئی جگہ۔ اب ایک اور بات سمجھ میں آ گئی کہ علی کیوں پیدا ہوئے کعبے میں؟ کعبہ نام ہے بلند جگہ کا، علی نام ہے بلند شخصیت کا۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب اللہ کے گھر میں عجیب اتفاق یہ ہوا کہ بت رکھ دیے گئے۔ اب یہ جو جگہ جہاں آج آپ بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے ماسٹر نیاز صاحب سے نعت رسول سنی، قصیدہ مولا کائنات سنا، ہاشم رضا عابدی صاحب سے آپ نے بہت خوبصورت آواز اور انداز میں ذکر مولا پاک سنا، اور آغا ماجد موسوی سے آپ نے بڑے خوبصورت نعرے سنے۔ تو یہ پہلے تو اللہ کا گھر نہیں تھا، پہلے یہ بندوں کا گھر تھا، کوئی بوائے یوتھ بوائے اسکاؤٹس وغیرہ ان کا تھا۔ آج بن گیا اللہ کا گھر، کیوں؟ اس میں ذکر آ گیا اللہ کا۔ تو اگر کسی اللہ کے گھر میں بت رکھے جائیں تو جب ذکر الہی آئے گا تو بیت اللہ بنے گا نا۔ تبھی اللہ علی کو لے کر آیا، ایسی ہستی کو لے کے آؤ جو بت شکل ہو، تاکہ بت کدا بیت اللہ بن جائے۔ یہ بھی سن لیجئے کہ دو حدیثیں ہیں۔ قلب المؤمن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر۔ حکم بھی ہے کہ مومن کا دل نہ توڑنا، یوں سمجھے اللہ کا گھر توڑا۔ ہاں، یہ پہلی آج کی جو مجلس ذکر پاک ہے، اس میں یہ میسج بھی دے دیں کہ دل نہیں توڑنا۔ مومن کو قبلہ و کعبہ سے بہتر سمجھنا، بلکہ امام محمد باقر سلام اللہ علیہ واللہ لحرمت المؤمن اعظم من الکعبہ۔ مولا کھڑے تھے کعبہ کے سامنے، ہجوم تھا آپ کے چاہنے والوں کا۔ ایک چاہنے والے نے پوچھا سرکار کیا کہنا کعبہ، کس عظیم جگہ ہم کھڑے ہیں؟ فرمایا واللہ لحرمت المؤمن اعظم من الکعبہ، مجھے اللہ کی قسم ہمارے چاہنے والے ایک مومن کا مقام اس کعبہ سے افضل ہے۔ ذرا ایمان سے بتائیں، جب مولا علی کا مومن کعبے سے افضل ہے تو مولا علی کا تقابل آپ اونٹ چرانے والوں سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا گھر، پہلا گھر اللہ کا کعبہ، اور اسی لیے حکم بھی ہے بعد میں کہ یہ جو کعبہ ہے اس کے اندر آیات بینات، ہاں، مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا فللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ سوال یہ ہے کہ اس کعبہ کو اللہ نے بنایا حج کا محور۔ حج آپ کا ہو نہیں سکتا اگر آپ کعبے نہ جائیں۔ اب ذہن میں رکھنا، اللہ کا گھر تو ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پر کعبہ، اب رحمت الہی لمیٹڈ ہو جاتی اگر صرف یہی کہا جاتا کہ وہاں جاؤ تو ہی حج کا ثواب ہے۔ ادھر شریعت نے ایک رولنگ دی کہ
کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن آپ کو آواز پہنچ جائے، میسج پہنچ جائے کسی طریقے سے، تو سعی کرو اللہ کے ذکر کی طرف۔ سعی تو حج میں تھی، یہ ہماری مسجد میں کیسے سعی ہو گئے؟ تو نبی نے اس کی وضاحت کی کہ الجمعہ تو حج الفقراء والمساکین، جمعہ فقیروں کا حج ہے، مسکینوں کا حج ہے۔ جو وہاں نہیں جا سکتے اپنے محلے کی مسجد میں چلے آئیں، یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، ہم نے نیت چیک کرنی ہے، زحمت نہیں دیکھنی۔ اب آپ کو اللہ کے گھر کا احساس ہوا کہ اسی میں لمیٹڈ نہیں ہے، وہ آفیشل حج ہے، یہ ریوارڈ ہے حج کا۔ اگر محلے کی شہر کی مسجد میں جمعہ پڑھ، ذرا غور کریں، تو گویا اللہ کے گھر کو اللہ کی ذات نے لمیٹڈ نہیں رکھا کعبہ سے۔ جہاں مسجد بنائیں گے وہی ویکلی حج کا ثواب ہوگا۔ ذرا سمجھے، اللہ نے پھر سوچا کہ یہ ویکلی میں منحصر کیوں کروں؟ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ میرے حبیب اعلان کریں، النظر الی الوالد تعدل حجا مبرورا وعمرۃ مقبولہ۔ النظر الی الام حبا لہا، ماں کے چہرے کی طرف دیکھنا، باپ کے چہرے کی طرف ایک نگاہ کرنا محبت کی، ثواب حج مقبول اور عمرہ مقبولہ رکھتا ہے۔ آپ کا اپنا گھر اللہ کا گھر بن جائے گا اگر آپ ماں اور باپ کا احترام کرتے رہیں۔ کوئی سمجھے آپ حضرت؟ عنوان ذہن میں رہے، اللہ کا گھر۔ آپ محبت سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھیں، گھر آپ کے باپ کا ہے، اللہ اس کا سٹیٹس بدل کے اپنا گھر بنا دے گا اور کہے گا یہی حج کا ثواب ہے۔ بابا کو جو دیکھا، کعبہ کو دیکھا یا بابا کو دیکھا، حج تو مل گیا۔ کچھ بنا دیکھیے آپ، ٹھیک ہے، ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، وہی آپ کا گھر، اللہ نے اپنا گھر بنا، نسبت بدل گئی۔ انما الاعمال بالنیات، یہی ہے۔ اب اللہ کے گھر کا ایک قانون ہے، اب ذرا ایک آفیشل جیسے مسجد ہے، مسجد اگر بن جائے تو اس میں نجس نہیں آ سکتی۔ یہ بڑے بھولے لوگ ہیں جو مسجدیں بنانے کے بعد نجس کو بلا لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت ہے یا شریعت سمجھا دے ہوں۔ مسجد باب العلم کی آج کی تقریر سے جو یوٹیوب پہ آئے، اللہ تعالیٰ ان کی غفلتوں کے پردے ان کی آنکھوں سے زائل کر دے۔ اللہ کے گھر میں نجس نہیں آ سکتا، بے شک، وہ اللہ کا گھر جو آفیشل ہو، کعبے میں کوئی نجس نہیں جا سکتا، مسجد نبوی میں کوئی نجس نہیں جا سکتا۔ یہیں پر ایک ثواب بھی سن، اگر کوئی شخص مدینہ کی مسجد نبوی جو اللہ کا گھر ہے میں نماز پڑھے، ایک نماز، تو اس کا ثواب ہے 1000 نماز کے برابر۔ بے شک، اللہ آپ سب کو لے جائے زیارات مدینہ پہ، زیارات ائمہ بقیع، زیارت رسول، زیارت بی بی پاک، زیارت جنت البقیع، جنت المعلی اور حج پر، عمرے پر، اللہ آپ کو بار بار لے جائے۔ یہ آخر رمضان ہے، انہی دنوں میں تو دعائیں قبول ہوں گی۔ باب العلم کے صدقے میں انشاءاللہ آپ بار بار جائیں تو ایک نماز پڑھیں گے مسجد النبی میں اللہ کے گھر میں 1000 کے برابر، ایک نماز پڑھیں گے مسجد الحرام میں 1,00,000 کے برابر۔ ذرا غور کریں۔ اور اب وقت نہیں تھی ڈیٹیل کا، آپ نے اپنے محلے میں جو مسجد گھر میں بنائی، محلے میں بنائی، شہر میں بنائی، جیسے اب یہ مسجد ہے، آپ چلے گئے جماعت کی نماز کے ساتھ، نماز جماعت کے ساتھ چلے گئے، عالم دین جماعت کرا رہا، 10 تک یعنی 9 تک
9 نمازیوں تک تو فرشتے ثواب لکھتے رہتے ہیں. جب 10 نمازی ہو جائیں اللہ فرشتوں سے فرما دیتا ہے اب تم ہٹ جاؤ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے 10 نمازیوں کی جماعت کا ثواب لکھا. اب میں خالق جانوں اور یہ مخلوق. اس لیے آپ کوشش کریں کہ نماز جماعت سے ہو اور عالم کا اہتمام ضرور ہو. جیسے میڈیکل سینٹر، ہسپتال ڈاکٹر کے بغیر نہیں چل سکتا، مسجد، مدرسہ اور مرکز عالم دین کے بغیر نہیں چل سکتا. تو حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ کے پہلے گھر میں. حالانکہ ولادت کے وقت خاص حجروں میں بند کیا جاتا ہے سچا بچہ، اس لیے کہ وہ جو ولادت کا پروسیس ہے وہ طیب و طاہر نہیں ہوتا. اس لیے تو ماں اس وقت تک فیس نہیں کرتی کسی کو جب تک وہ غسل نہ لے لے اور 10 دن کم از کم نہ گزر جائے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام مسجد میں نجس نہیں جا سکتا، عام مسجد میں بچے کی ولادت نہیں ہو سکتی، بلکہ بیت المقدس میں عیسیٰ کی ولادت نہیں ہو سکتی. خانہ کعبہ میں ابو طالب کا بیٹا آ رہا. تو اس سے ایک طرف تو فاطمہ بنت اسد کی طہارت، مولا علی کی اپنی طہارت کا پتہ چلتا ہے. میرے ساتھ ایک میرے بھائی تھے، دوست تھے میرے، اہل سنت والجماعت کے ایک عالم دین، ہمارے ماسٹر صاحب کے تو محسن رضا صاحب بھی جانتے ہیں، ماسٹر صاحب بڑے پاپولر ہیں اہل سنت میں بھی. انہوں نے ہی ان سے میرا تعارف کرایا تھا، بہت بڑے عالم. انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا علامہ ذرا مجھے بتا دیں کہ میرے بزرگوں کی ولادت میں اور آپ کے بزرگ کی ولادت میں فرق کیا؟ میں نے کہا فرق بہت ہے، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں. کہنے نہیں بتائیں. میں نے کہا جہاں آپ کے بزرگ پیدا ہوں وہاں عبادت حرام ہو جاتی ہے، جہاں میرا بزرگ پیدا ہوتا ہے وہاں عبادت واجب ہو جاتی ہے. واجب اور حرام کا اللہ کا گھر سے میرے، یہ اللہ کا گھر ہے کعبہ، اس میں ہمارے مولا پیدا ہوا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولا کے پیدا ہونے سے مولا علی کو 4 چاند لگ گئے، نعوذ باللہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولا علی ایلیویٹ ہو گئے. کعبہ ایلیویٹ ہو گیا، کعبہ کا سٹیٹس بدلا ہے کہ کہاں بتوں کا مرکز تھا اب عبادت کا مرکز ہو گیا. کعبہ ایلیویٹ ہوا، کعبے کو اللہ نے عزت دی ہے. مولا علی وہاں پیدا نہ ہوتے تب بھی مولا علی تھے. تو مولا علی وہاں پیدا ہوئے. شاید ایک وجہ یہ بھی نہیں ہو کہ آیہ طہارت آنی ہے مدینے میں، مولا علی پیدا ہو رہے ہیں مکے میں، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ یہ آل محمد اپنی طہارت کے لیے آیتوں کے محتاج نہیں ہیں، آیتیں محتاج ہیں کہ ان کو رنگ لگے ان کے پریکٹیکل کی وجہ سے. کائنات میں یہ واحد انسان ہے جو آیا بھی اللہ کے گھر سے ہے اور گیا بھی اللہ کے گھر سے. اب سمجھ میں آئی بات کہ سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون علی نے پڑھا تھا، یہ پریکٹیکلی پروف ہے. آئے کعبے سے گئے مسجد کوفہ سے. انا للہ کعبہ، انا الیہ راجعون مسجد کوفہ. اور فزت برب الکعبہ اپنے کردار کا سرٹیفکیٹ کہ رب کعبہ جسے تو کعبے میں لے آیا تھا تو نے اس کے بچپن میں اور بڑھاپے میں کوئی تبدیلی تو نہیں دیکھی.
جیسے آیا تھا ویسے جا رہا ہوں کہ نہیں؟ فزت برب الکعبہ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو مسلمان آئے مدینہ میں تو پہلی مسجد بنائی، پہلی مسجد وہ مسجد ہے قباء میں، ہاں، لمسجد اسسا علی التقوی من اول یوم احق فیہ ان تقوم۔ پہلی مسجد جو بنی وہ قباء، یہ پہلی مسجد ہے اسلام، وہ تو مسجد ہے اللہ نے جس کو مسجد کہا، مسجد الحرام۔ اب مسلمانوں نے جو پہلی مسجد بنائی وہ قباء، اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر، 2 رکعت نماز عمرے کے برابر۔ پھر آئے تو مسجد نبی بنی، مسجد نبی بنی تو مولا علی نے بھی پتھر اٹھائے، مولا رسول نے بھی پتھر اٹھائے اپنے دست مبارک سے۔ اللہ کے گھر کا ایک اور قانون پتہ چل گیا، آپ لاکھ باس رہیں، پیسے والے رہیں، امیر کبیر رہیں، بادشاہ وزیر سفیر رہیں، اللہ کے گھر میں آئیں تو مزدور بن کے آئیں۔ عموماً میں دیکھتا ہوں لوگ اللہ کے گھر میں بھی اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل نہ رکھیے، کیونکہ حضور پتھر اٹھا رہے، مولا علی پتھر اٹھا رہے، وہاں پر بی بی فاطمہ کی مدد شامل ہے، خواتین کی مدد شامل ہے۔ پہلا جو اللہ کا گھر بنا ڈاؤن ٹاؤن کے اندر مدینہ، وہ تو باہر تھا قباء۔ اب اس اللہ کے گھر میں قانون ہے، اس میں بھی، کعبے میں بھی، ہر مسجد، بلکہ آپ جائیں حج پہ تو وہاں لکھا ہوا ہے انما المشرکون نجس، مشرک ہے نجس، ان کا داخلہ نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ پورے شہر مکہ میں مشرک کا داخلہ منع ہے۔ اب ذرا ایمان سے بتائیں کہ آج کے سعودیوں یہودیوں کو یہ پتہ ہے کہ جس شہر میں کعبہ ہوتا ہے اس شہر میں مشرک نہیں آتا، اور اللہ نے دروازہ خود کھولا ہے دیوار کو شق کر کے ابو طالب کے بیٹے کے لیے، اگر مشرک ہوتے تو ایکسس کیسے بھی جاتے؟ نعرہ حیدری، پھر جہاں مسجد وہ ہوتی ہے، آپ مسجد بنائیں، یہ مسجد آپ نے بنائی ہے، اللہ بنانے والوں کو جزائے خیر دے، اللہ آپ سب کو تعاون کی بھی توفیق دے۔ یہ مسجد بنائی ہے تو اس کا عوض یہ ملے گا کہ اللہ جنت میں ایک گھر بنائے۔ یہ تو بات طے ہو گئی نا، مسجد بنانے والے کے لیے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور مسجد میں نماز کون پڑھیں گے؟ نہ نبی نہ امام، نہ معصوم نہ معفوم، مجھ جیسے گناہگار خطا کار یہاں نماز پڑھیں، امتی۔ تو اگر امتی کے لیے مسجد بنائی جائے تو گھر بنتا ہے جنت میں۔ اب ایمان سے بتائیے 3 سال شیب ابی طالب میں حضور نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ حضور جماعت کراتے تھے نا، تو یہ مسجد کس نے بنائی تھی؟ آپ امت کے لیے مسجد بنائیں تو جنتی ہو جائیں، وہ امت کے سردار کے لیے مسجد بنائے اور وہ جنتی نہ ہو۔ اللہ کا گھر، سمجھے، اللہ کا گھر۔ پھر یہ بھی سمجھ لیا کہ مسجد نبوی جو مدینے میں اللہ کا گھر بنایا گیا، اس سے ایک وقت ایسا آیا کہ سب کے دروازے بند کر دیے، سارے اصحاب کے دروازے بند، لاک ڈال دیے، الا باب علی و فاطمہ، علی و بطول کا دروازہ کھلا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم ذرا غصے میں بھی آئے کہ حضور نے تو آج کرٹسی کا خیال بھی نہیں رکھا۔ ہم نے اگلے روز پوچھا بھی کہ سرکار آپ نے ہمارے دروازے بند کر دیے، علی و بطول کا دروازہ کھلا رکھا۔ اللہ کا گھر ذہن میں رہے عنوان۔ اللہ کے نبی نے کہا ما صدقت ابوابکم وما فتحت باب علی، نہ میں نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں نہ علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، ولیکن اللہ سدد ابوابکم وفتح باب علی۔ یہ
خدا ہے جس نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں، علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اصحاب نے پوچھا اس کی وجہ؟ کہا اس لیے کہ تم پر کچھ حالتیں ایسی طاری ہو جاتی ہیں کہ تم مسجد میں آنے کے قابل نہیں رہتے ہو۔ علی و بطول پہ کبھی ایسی حالت نہیں آتی، وہ آئے تطہیر کے مصداق ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ قیبری، نعرہ صدری، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو مولانا فرما لیا آپ نے اللہ کا گھر۔ اب یہ اللہ کا گھر قیامت تک چلتا رہے گا۔ عرض کیا تھا قلب المومن، وہ تو بات رہی گی، قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ دوسری حدیث قلب المومن عرش الرحمن، سبحان، مومن کا دل ہے اللہ کا عرش۔ کیا کہنا مومن، یہ مومن کا مقام ہے، امیر المومنین کا نہیں، یہ مومن کا مقام۔ تو اللہ کے گھر کا قانون کیا ہوا؟ آپ کے سینے میں جو دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کا قانون کیا ہوا؟ کہ لاکھ آدم صفی اللہ پڑھتے رہو، لاکھ نوح نجی اللہ پڑھتے رہو، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لاکھ مرتبہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہو، یہ گھر رہتا ہے بت خانہ۔ اللہ کا گھر اس وقت بنتا ہے جب علی آتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ تو مسلمانوں لاکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہو، تمہارے دل بت کدے رہیں گے۔ اگر اللہ کا گھر بنانا ہے تو خود بنانے کے لیے دروازہ کھولنا پڑے گا۔ نعرہ حیدری، کیا بات ہے، کیا آپ کو سلامت رکھیں۔ بس تقریر میں آخری مراحل میں لے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو بھی قبول فرمائے، نمازوں کو بھی، جو قرآن آپ نے پڑھے ہیں، سپارے ختم قرآن کیے ہیں، اللہ ان کو بھی قبول کرے۔ اللہ ہم سب کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، اس مسجد کے بانیان کے مرحومین کی مغفرت ہو، اس مسجد کو اللہ تا ظہور حضرت حجت آباد و شاد فرمائے، اور اس مسجد کو گمراہی کے سمندر میں ہدایت کا جزیرہ بنائے، اور اس مسجد میں اللہ رسول، مولا علی، بی بی فاطمہ، حسن و حسین اور ائمہ اطہار کا ذکر پاک ہمیشہ رہے۔ تو آج کے عنوان کا اختتامی پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کے بارے میں 4 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، تھک تو نہیں گئے؟ 4 جملے۔ جنت کے دروازے پہ لکھا، چھٹے دروازے، من احب، جو چاہتا ہے، ان یکون قبرہ واسعا فسیحا فلیأت المساجد، جو چاہتا ہے اس کی قبر جنت بن جائے، وہ مسجد میں آنا شروع کر۔ اللہ فرما رہا ہے تم میرے گھر کو ویران نہ کرو، میں تمہاری قبر کو آباد کر کے جنت میں آپ بنا دوں۔ یہ اللہ کا اور بندے کا کمٹمنٹ ہے۔ دوسرا جملہ، من احب ان لا یظلم لحدہ فلینور المساجد، جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر تاریک نہ ہو، وہ مسجد میں چراغ روشن۔ تم میرے گھر میں چراغا کر دو، میں تمہاری قبر میں چراغا۔ تیسرا جملہ، من احب ان یکون بدنہ طریا تحت الارض، من احب ان لا یاکلہ الدیدان، جو چاہتا ہے حشرات الارض قبر میں اسے نہ کھائیں، سانپ بچھو ہوں گے ضرور، نہ کھائیں، فلیکن المساجد،
تو مسجد میں جھاڑو شروع کر دو. اللہ معاہدہ کر رہا ہے کہ تم اپنے اسٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے میرے گھر سے گاربیج کو باہر پھینک دو, میں اپنے اسٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے تمہاری قبر سے سانپ بچھو کو باہر پھینک دو. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ چوتھا جملہ, من احب ان یکون بدنہ طریا تحت الارض, جو چاہتا ہے کہ اس کا بدن قبر میں فریش ہے, یہ اسی باڈی سے اٹھے, یہی باڈی, تو کارپٹ خرید کر کے مسجد میں بچھا. تم میرے گھر کی کارپیٹنگ کر دو, میں تمہاری قبر کی کارپیٹنگ کر دوں. یہ مسجد کے احکام. بس تقریر تمام ہوئی. آخری جملہ, اور اس جملے کے بعد میں 2 جملے مصائب کے بھی پڑھوں گا, کیونکہ میں آفیشیلی پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں, تو یہی ذکر پاک مجلس حسین بھی کنسیڈر ہو جائے, کیونکہ ہمارے امام فرماتے ہیں اعیادنا ماتم, ان ظالموں نے ہماری عیدوں کو بھی ماتم بنا دیا. اس لیے 2 جملے ضرور کہوں گا تاکہ یہ انشاءاللہ جب تک یہ مسجد قائم رہے میرے اور آپ کے نام اعمال میں ثواب جاتا ہے. یہ پہلی مجلس حسین ہو جائے آفیشل اس مسجد باب العلم میں. آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ مسجد جو بنائے اس کو اللہ جنت میں ایک گھر دے. حضور نے کہا, مفاد کلام ہے, لکل بیت بیت فی الجنہ, میرے اہل بیت کے بارے میں اگر کوئی ایک شعر کہہ دے تو اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے. ذرا غور کریں, اللہ کا گھر تعمیر کریں تو جنت میں گھر بنے. ائمہ اطہار کے بارے میں, بی بی پاک کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں ایک شعر کہہ دیں تو ایک گھر بنے. ذرا غور کریں, کتنا آسان کر دیا ہے اللہ. دوسرے لفظوں میں وہ گھر بھی اللہ کا گھر بن جاتا ہے کہ جس میں محمد و آل محمد کی مدد سرائی میں شعر کہیں. ایسے تو نہیں امام علی رضا علیہ السلام نے کہا تھا دعوت